بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک چیز آتی ہے اور اکثر ہم وہی بات دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں درود شریف کی کثرت عطا کرے، ہم بھی درود شریف کثرت سے پڑھ سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمیں رشک ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں کتنی بڑی سعادت دی ہے کہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، وہ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ میں اور آپ بھی درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن کثرت کی دعا تو میں بھی مانگتی ہوں اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ مانگتے ہوں، تو آج اسی پہ بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف کا ورد مل جائے اپنے آپ میں بہت بڑی سعادت کی نشانی ہے، کیونکہ آپ یقین کریں کہ سعادت کا فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے اور درود شریف کا ورد بعد میں عطا کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جو اللہ پاک نے عطا کی ہے کہ سعادت کا فیصلہ پہلے ہوتا ہے اور درود شریف کا ورد بعد میں عطا کیا جاتا ہے۔ جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب بندے پر کرم کے دروازے کھولنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے درود شریف کی توفیق سے نوازتا ہے۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ اس کو تو بڑے فیض و برکات ملے، ہمیں کیوں نہیں ملے؟ تو یہ سب سے بڑا جو فیض ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہمیں درود شریف کا ورد مل گیا، ہمیں اہل درود میں شامل کر لیا گیا، ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کر دی گئی، تو یہ سب سے بڑا فیض ہے۔ پہلے آپ کو یہ سب سے بڑا فیض ملے گا تو دوسرے فیض و برکات آپ کو درود شریف کی برکات سے، اس کے پڑھنے سے، اس کے ورد کرنے سے تو مل ہی جانے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس خوش نصیب کو درود شریف کا شوق، جذبہ، تسبیح عنایت کی جاتی ہے، محافل و مجالس کے اندر اسے درود شریف کا تذکرہ عطا کیا جاتا ہے، اسے درود شریف کے راز دیے جاتے ہیں، اسے درود شریف کی محبت ودیت کی جاتی ہے، اور سعادت کی بات یہ ہے کہ اسے قبول کرنے کے بعد مداومت کی نعمت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ جسے رب پسند کر لیتا ہے نا، اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اور راز کی بات تو یہ ہے کہ جس کو پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں، اسے درود شریف کی کثرت اور استقامت عطا کی جاتی۔ درود شریف کی کثرت اور مداومت مسلسل اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو قربت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چن لیا جائے۔ درود شریف کے ورد سے موت آسان، پرسکون، خوبصورت اور خاتمہ بالخیر ہوتی ہے۔ درود شریف کی تسبیح مل جانا بہت بہت بڑی سعادت ہے۔ اس نعمت کا موازنہ آپ دنیا کی کسی نعمت کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو انمول نعمت ہے نا۔ درود کی مبارک ذکر سے گناہ معاف، نیکیوں میں اضافہ، درجوں میں ترقی اور باطن میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ درود شریف سے محبت کرنے والا مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے۔ درود شریف کا ورد کرنے والا خوش قسمت لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، سعادت مندوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ درود شریف روزانہ 1000 بار کی سعادت حاصل کرنے والے شخص کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ درود شریف کی کثرت اور مداومت کرنے والے کو ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ جو اپنی زندگی میں درود شریف کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اسے ولایت کی چابیاں، فیض کی چابیاں عنایت کی جاتی ہیں۔ پھر وہ جہاں جاتا ہے، جس محفل میں جاتا ہے، لوگوں کو خوشبودار کرتا چلا جاتا ہے، فیض بانٹتا چلا جاتا ہے۔ درود شریف سے حاصل ہونے والی روحانیت کمال کے درجے پر ہے۔ درود شریف کی کثرت کرنے والے پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا حاصل فیض سلب کر سکتا ہے۔ درود شریف کی کثرت اور مداومت کرنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملنا کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں تو یوں کہوں گی کہ یہ بہت بڑی کیا بہت سب سے بڑی نعمت ہے۔ درود شریف سے عشق کرنے والے کو نعمتوں پر نعمتیں دی جاتی ہیں۔ درود شریف کی کثرت و مداومت والے شخص کا درود پاک سرکار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بما والدین کے نام کے ساتھ فرشتے پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لگا رکھی ہے،
اور اس کو اتنا علم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا جہاں کے تمام بنی نوع انسان کے نام ممائے والدین کے جانتا ہے۔ تو سوچیں فرشتے کا یہ حال ہے تو سرکار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی نقطے پر غور کریں اور تصور کریں کہ آپ کا نام سرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں والدین کے نام کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر سعادت کی بات کیوں نہ، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس میں اللہ پاک بذات خود شریک ہے، اور قرآن پاک میں خود اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ اے فرشتوں اور مومنوں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص رحمت نازل فرماتا ہے جو کائنات میں اور کسی ہستی پر نازل نہیں کی جاتی۔ اس خاص رحمت کا نام درود ہے۔ یہ امتیاز صرف اور صرف ہمارے آقا خاتم النبیین امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی اجازت بھی عنایت فرمائی اور باقاعدہ حکم جاری فرمایا تاکہ ہم درود شریف کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پا سکیں۔ ہمارا درود بھیجنا ایک دعا ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرماؤ۔ ساتھ ہی آپ کو ایک طریقہ بھی عرض کرتی چلوں کہ درود شریف کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف ایسے پڑھیں اور بھیجیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے مطابق ایک مجلس میں جلوہ افروز ہیں اور وہ محبت سے میرا درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تصور میں اپنے آپ کو باادب کھڑا کر کے یا بیٹھ کر خطیہ درود پاک پیش کریں اور محسوس کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میری جانب ہے اور نظر کرم فرما رہے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا معمول روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ حاضری لگائیں اور لگوائیں۔ تصور کریں کہ والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ فرشتے فلاں ابن فلاں کا نام لیتے ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی پر کتنا خوش ہوں گے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش، اللہ پاک خوش، جب محب اور محبوب خوش ہوں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی۔ ایسے بندے کو خوف عذاب ہو ہی نہیں سکتا، ایسے بندے کو مایوسی کی ہوا لگ ہی نہیں سکتی، ایسے بندے کو پریشانی کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا بندہ تو ہلکا پھلکا خوش باش مسکراتا ہوا جنت کے خوبصورت دروازوں سے گزرتا ہوا اللہ کی رضا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت کے بچھونوں جنت کے باغوں میں ٹہلتا ہوا ملے گا۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے جمعے کے دن 100 بار درود شریف پڑھا وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ ایک ایسا نور لے کر آئے گا کہ اگر اسے تمام مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس فرمان سے اندازہ لگائیں کہ درود شریف کا ورد کرنے والے کی کتنی شان ہے کہ صرف جمعے کے روز جو بندہ درود شریف پڑھے گا اسے خاص نور عطا کیا جائے گا جسے تمام مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا تو کافی ہو جائے گا۔ اور آپ تصور کریں کہ جو بندہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے اسے کیا کیا برکات انوارات ملتی ہوں گی اور کیا کیا انعامات ملتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے تب رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے، اب چاہے بندہ تھوڑا پڑھ لے یا زیادہ۔ اور یاد رکھیے کہ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی ہے اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔ بے شک درود کی توفیق ملنا کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ رب کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ الہی ہمیں ہماری نسلوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق دیے رکھ اور ہمیں درود شریف سے جوڑے رکھ، آمین۔ شیر خدا سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معمولات میں درود شریف تھا۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ رخ ہو کر درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔ فرمان عالی شان ہے کہ جو دعا مانگی جائے اس کے اور آسمان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے،
یہاں تک کہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو وہ پردہ چاک ہو جاتا ہے اور دعا داخل ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو دعا واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو کتنا پروٹوکول ملا ہے اس دعا کو جو اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف کی برکات کا کیا کہنا، درود شریف کے انعامات کا کیا کہنا۔ درود شریف کے انوارات نسلوں میں سفر کرتے ہیں، آنے والی نسلیں سنورتی جاتی ہیں، گزری ہوئی نسلیں جنت کے درجات چڑھتی جاتی ہیں۔ درود شریف کا عمل قابل رشک ہے۔ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنے کی سدا توفیق دیے رکھے، آمین۔ امید ہے کہ میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر پائی ہوں گی آپ سب کے سامنے۔ تو درود شریف کے نور کو اپنی زندگی میں لے آئیے، کثرت کیجیے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کریں، جو پڑھتے ہیں وہ کثرت کی دعا بھی مانگیں، اللہ پاک سے توفیق بھی مانگیں اور خود بھی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک کریم ہے، بہت بڑا کریم ہے، سب سے بڑا کریم ہے، وہ کیوں نہیں نوازے گا۔ آپ تو وہ مانگ رہے ہیں جس کا حکم اللہ پاک نے خود دے دیا۔ آپ تو قرآن پاک کا حکم مان رہے ہیں، اللہ پاک کا حکم مان رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار درود شریف کے طور پہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے کر رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو کیوں نہیں نوازے گا۔ تو ساری مایوسیاں، سارے جتنے بھی بادل آپ کی زندگی میں آئے ہوئے ہیں نا کہ میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، ساری مایوسیوں کو دھو دیں، مٹا دیں، اپنے اورا کو مضبوط رکھیں۔ مانتی ہوں کہ اس سمیت آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی پریشانیوں کا شکار ہیں، لیکن اللہ غفور و رحیم ہے نا، اس نے درود شریف پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، تو کیا یہ کم ہے؟ آج بھی آپ نظر دوڑائیں تو 100 میں سے مشکل سے کوئی 5 لوگ ہوتے ہوں گے جو درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ ہمیں اسی روشنی کو تو پھیلانا ہے، خود تک محدود نہیں رکھنی ہمیں اس روشنی کو، اس روشنی کو پھیلائیے، خود بھی درود شریف پڑھیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے، موٹیویٹ کیجیے انہیں تاکہ وہ لوگ بھی درود شریف پڑھیں۔ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بہتر انداز میں وہ لوگ درود شریف پڑھ سکیں، تو جہاں ان کو فیض و برکات اپنے درود شریف پڑھنے سے ہوں گے، ویسے ہی ان کی ہماری وجہ سے اگر کوئی درود شریف پڑھنے لگا ہے تو اس کے فیض و برکات اور اجر و ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو درود شریف کی کثرت عطا فرمائے، با ادب، دھیان اور توجہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے پھرتے درود شریف پڑھا کریں، بیٹھ کر درود شریف پڑھا کریں، جب آپ بزی ہوں تب بھی درود شریف پڑھیں۔ زبان تو بزی نہیں ہے نا، آپ اپنا کام اپنے ہاتھوں پیروں سے کریں، لیکن زبان سے تو نہیں کر رہے، تو زبان کو درود شریف سے تر رکھیے، لیکن 1-2 تسنیاں کم سے کم بھی رات میں بیٹھ کر، جب آپ سارے کاموں سے فارغ ہو چکے ہوں، دنیا کو، پوری دنیا کو ایک طرف رکھ کے صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں توجہ سے درود شریف پڑھیے، تو دیکھیے گا آپ کے دن اور رات کیسے سنورتے ہیں، آپ کے دوسرے دن سے لے کر ساری زندگی کے کام کیسے سنور جاتے ہیں، کیسے آسان ہوتے ہیں، کیسے کامیابی کی طرف آپ بڑھتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔